جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی مصر میں آئے تو عزیز مصر نے کہا تمہیں اختیار ہے جہاں چاہو ان کو آباد کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں شہروں میں آباد نہ کیا جائے کیونکہ شہری ماحول اکثر اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، اس لیے شہروں میں خوش نہ رہ سکیں گے، ان کے لیے دیہاتی زندگی مناسب رہے گی۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو ایک سرسبز علاقے میں آباد کر دیا۔ انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے چند ایک لوگ نہیں بلکہ ساری کی ساری قوم بدعمالی اور گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر بدھوں کی پوجا کیا کرتے تھے، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا ان کا عام پیشہ تھا، چوریاں کرتے اور ڈاکے بھی ڈالتے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہر ممکن طریقے سے دولت کمائی جائے۔ اس کے علاوہ اچھے زمیندار بھی تھے اور زرعی پیداوار سے ان کی معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس چیز نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا واحد کی پرستش اور عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں ماپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت کھوٹ نہ ملایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ان بدعمالیوں کے نتائج سے آگاہ نہ ہو، لیکن اب جبکہ خدا کا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو کسی نے ہمارے برے اعمال سے روکا نہیں تھا۔ اگر تم اپنی کامرانی اور کامیابی کی خواہش مند ہو تو ان برے کاموں سے باز آؤ اور خدا کے دین کا راستہ اختیار کرو اور زمین پر فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے دنیا میں فتنہ و فساد پھیلایا اور خدا کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ آدمی مجھ پر ایمان بھی لائے اور باقی نہ لائے تو اس پر ہی معاملہ ختم نہ ہو جائے گا۔ تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ میرا خدا تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، محبت اور رائے راست پر لانے کی کوشش کی۔ خدا کے عذاب سے ڈرا مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ چند ایک غریب اور کمزور لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان سرکشوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا، راستے میں بیٹھ کر ان کو لوٹ لیتے، زد و کوب کرتے اور دھمکاتے بھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے لوگوں کو سناتے رہے۔ اس پر اس قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ و نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہوں، اور پھر میں جب تم کو بھلائی کی باتیں سناتا ہوں تو میں ان کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم کے سردار نے غصے میں آ کر کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے دیوتاؤں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور اگر ہم ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں اور کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو کیا چاہتا ہے کہ ہم غریب اور مختار ہو جائیں؟ مطلب ان کا خیال بالکل آج کے مسلمانوں کی طرح تھا کہ اگر ناپ تول میں کمی نہ کی جائے اور کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے تو انسان غریب اور مختار ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی محبت سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو تم سے پہلے نوح، ہود، صالح اور لوط کی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس پر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہماری سمجھ میں تو تیری باتیں نہیں آتی، اگر تو واقعی سچا ہے تو چاہیے یہ تھا تمہاری حالت ہم سے بھی بہتر ہوتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بہت کمزور اور غریب ہے، ہم تو اس لیے تیرا لحاظ کرتے ہیں کہ تو ہماری قوم میں سے ہی ہے ورنہ تجھ کو سنسار کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو اور تمہارا کام، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، ان قریب خدا کا عذاب اس کا فیصلہ کر دے گا کہ ہم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ آخر جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے خدائی کے پیغام کو ٹکرا دیا تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ عذاب دو قسم کا تھا، ایک خوفناک کڑک نے زمین کو ہلا دیا اور زلزلے نے تمام عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ ابھی اس زلزلے کی تباہ کاریاں جاری ہی تھیں کہ آسمان سے آگ برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وسیع قطع زمین جھلسی ہوئی لاشوں کا قبرستان بن گیا اور سرزمین ایسی معلوم ہوتی تھی کہ یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے چند ایک ساتھی اس عذاب سے بچے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی تھی۔ اگر ہم آج کے موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھیں تو ان میں ہر وہ برائی موجود ہے جن برائیوں کی وجہ سے پرانی قوموں پر عذاب آیا، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہو یا اپنے مال اور دولت پر غرور کرنا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔